ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بندہ بن بندیا نہ پرے کر جایا کر. بندہ بن بندیا نہ پرے کر جایا کر. جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بلایا کر. جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بلایا کر. بندہ بن بندے
حمدہ سلامہ تعریفات بڑھائی کبریائی بزرگی شہنشاہی بادشاہی مولا مقابل پاکیزہ کلمے تمام قسم کی حمدہ سلامہ تعریفات اللہ تعالیٰ دی کا برکت ذات واسطے بے شمار انگرت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم امام دین امام المرسلین امام المجاہدین سیمت ویر بدر منیر رحمت حبیب آمینہ لال قلم بے مثال سر شرف و کمال میرے اپنے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھے۔ پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں واجب الاحترام پردے اندر بیٹھ کے اجدار معروضات خطبہ جمعہ سننے والی میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں میں طالب علم آج دے مقصد خطبہ اندر جو میں میسیج دینا چاہنا تھا پیغام دینا چاہنا بڑا ہی پیارا عنوان کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سپرد کر دیا، یعنی چند ایسے وظائف بیان کروں گا آج دے خطبہ اندر کہ جڑا بندہ پڑھ لے گا روز مرہ کی زندگی کے اندر انہاں دعاواں کو انہاں وظائف کو یاد کر کے بندہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس بندے کو مقام کی عطا کرے گا اور وہ بندہ سارا دن اور ساری رات صبح پڑھنے والا شام تک اللہ پاک کی حفاظت کے اندر رہے گا اور شام میں پڑھنے والا فجر تک اللہ پاک کی حفاظت کے اندر رہے گا۔ ایسی انشاءاللہ صحیح سنت لحاظ جناب جو وظائف میں بیان کرنا چاہنا اللہ پاک نے کو میں دعا کرنا اللہ پاک میں حق ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے گھر کیا کو آمین اور صحیح معنی اندر اللہ پاک سے سن کے سنا کے سمجھ کے اللہ پاک سے وظائف یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روز مرہ کی زندگی اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گھر کیا کو آمین۔ پیارے بھائیوں میں شروع اندر آیت کریمہ پڑھیے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اے میرا عنوان ہوئے گا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سپرد کر دے اپنے آپ کو اللہ پاک کی پناہ کے اندر دے دیا کہ یا اللہ اے دنیا کے عذابات ہوں دنیا کی پریشانیاں ہوں شیطان کے شرارتیں ہوں حاسد دے حسد ہوں ہر طرح کے پورے کما تو یا اللہ میں تیری حفاظت کے اندر آنا چاہتا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ جب بتا کہ یا اللہ تیری حفاظت تو کرنی نہیں میں اپنے آپ میں کما تو نہیں بچ سکتا پھر اللہ پاک اس بندے کی حفاظت بھی کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ تو یاد ہونا بڑے بڑے بزرگ بھی ماشاءاللہ بیٹھے نے اللہ پاک انہوں نے زندگی دراز فرمائے اور انہوں کا سایہ سارے سرہ دے تاتے اور قائم فرمائے۔ بابا جی ذرا غور کرنا توجہ کرنا کہ تھانوں میں گل یاد ہوگی کچھ ایسا وقت سی آج تو چند سال پہلا دی گل ہے کہ جناب لوگ مہمان آن کا انتظار کریا کرتے سکتے لوگ مہمانوں کا پرونے کا آن کا انتظار کریا کرتے سن ان سے پھر بڑی عجیب کی گل آ گئی ہے ہر بندہ ہی جناب مصروف ہے اور ہر بندہ ہی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر ادو لوگ مہمانوں کا انتظار کریا کرتے سن کہ سارے کو کدو اللہ پاک کی رحمت آئے یعنی مہمان آئے اسی کو کھانا کھلائیے پھر وہ بندے انہوں نے کھانا کھلا کے مہمان بازی کر کے ان سے ویسے کوئی جاٹتا ہی مہمان ہوتا ہے مصروف ہی مہمان آ پڑا ہے اور میزبان اس کو زیادہ مصروف ہے کیونکہ ٹائم کی بڑی قلت ہے ادو کو 2 دن 4 دن ایک دوسرے کو رہنا گپ شپ لانی بڑی پیاریاں باتیں کرنی رات اکثر بزرگ اللہ سنایا کرتے سن۔ اللہ اکبر پھر جب مہمان جان لگتے مہمان جب اے جناب سفر سے جان لگتے واپسی اپنے گھر جان لگتے یہ سارا ٹبر نکل کے آ گیا تھا جاؤ اللہ پاک بڑی حفاظت کرے گا اللہ پاک کے سپرد ہو اللہ پاک بڑی حفاظت کرے گا
اللہ اکبر مل ملا کے اللہ پاک دے سپرد کیتا جاتا تے ہن کی ہوندا ہے ہن جدوں مہمان آن تے صبح جناب جان لگن یا جڑے چاہتے انہاں دے گھروں نکل کے جان لگے تو انہاں دے پائے پتہ نہیں کہ تجھے لفظ آ گیا چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ اکبر میں کس لفظ کے اندر سمجھاواں کہ چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں بھی ماما سکھاندیاں نے بھائی سکھاندے نے بہناں سکھاندیاں نے کہ پاپا کام تے جان لگا تو بائے بائے کر پہلی گل کہ ابو تو پاپا بن گیا پتہ نہیں پاپا کی چیز ہے اللہ اکبر تے پھر بائے بائے اگے کی کہنا چاہیے سی کہ جا اللہ پاک تیری حفاظت کرے اللہ پاک تیری حفاظت کرے ایتھے کرسی پڑھ کے تے خوب مار دیندے سارا دن اللہ پاک کی حفاظت کے اندر رہندا پھر فون آتا ہے وہ جی گھر بھی نکلا سی کلو میٹر نہیں کیتا بیچارہ اللہ پیارا ہو گیا پھر اللہ حفاظت کیویں کرے جو پایا پایا تے انگریزاں دی طریق تے اساں چلنا ہے سانوں چاہیے کہ نبی پاک دی دسویں ترتیب تے اسی مہماناں نوں الوداع کریے یا کرو جو بھی سفر تے جان لگے اونوں جناب اسی اللہ پاک دے پیارے پیغمبر دی تعلیم دسی ہوئی تے عمل کر کے اس طرح الوداع کریے کہ اللہ پاک انہاں دی حفاظت کرے اللہ اکبر اللہ حضرات ذرا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلا یہ لوگوں نے روٹین بنا لی رواج بنا لیا کہ کوئی قافلہ جاتا ہے جب جنگل کے اندر کہ انہوں نے رات پہ جاتی بڑی توجہ طلب بات ذرا غور کرنا انہوں نے کوئی رات پہ جاتی اس جگہ تے جنگل کے اندر پہنچ کے تے یہ گلاں کرتے آکھدے ایک وچوں بڑا بندہ اٹھ کے اعلان کرتا اے اس جنگل دیا شیطانہ یا جنہاں نوں مخاطب ہو کے آتا کہ بڑیا جنہاں اسی تیری پناہ دے اندر رہنا ایسا رات گزارنی ہے ساڈا کوئی نقصان نہ کرے یعنی لوگ جنہاں نوں پکارن لگ پے اے بڑیا جنہاں جنگل دیا اسا رات تیرے اس جنگل دے اندر گزارنی ہے لہذا اسی تیری پناہ دے اندر ہونے ساڈا کوئی بندہ نقصان نہ کرے کوئی چیز ساری نقصان نہ کرے تے پھر وہ جنہوں دی ساری رات حفاظت کر دے نبی پاک کے آن تو پہلے جن پھر اپنے آپ میں بڑا متکبر کہنے لگ پے حق لگ پے کہ لوگ سارے کو مدد منگتے ہیں یعنی انسان سارے کو مدد منگتے ہیں اللہ اکبر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے تعلیم دیتی کہ میرے بھائیوں اور امتیوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کبھی دسی کہ یہ نہیں کرنا جنہاں کو مدد نہیں منگنی مدد منگنی ہے تے کتے کو منگنی ہے کر کے بولو اللہ ذو جلال نے کہو اللہ اکبر یہ نبی پاک علیہ السلام نے آگے تعلیم دسی آپ نے باتاں بڑی پیاریاں فرمائیاں نے کہ میرے امتیوں آج تو بعد پکارنا ہے تے رب کو پکارنا ہے پناہ دے اندر ہونا ہے تے رب دی پناہ دے اندر ہونا ہے حفاظت اندر ہونا ہے تے رب دی حفاظت دے اندر ہونا ہے رب تو علاوہ کوئی حفاظت کر سکتا نہیں اللہ پاک کی حفاظت کرنے والا ہے سنو ذرا دھیان نال توجہ کرنا کیا مقام تمہارے سامنے پڑھے ہیں ادھر تک کر سکتا ہے یہ گل ہو کے چلیے میرے اور تمہارے معبود پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے پیغمبر دے سینے تے رب نے قرآن نازل کیتا ہے تے اللہ ذو جلال کی فرماندے نے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ ذو جلال فرماندے نے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے امت دے بندہ فرعون دا رشتہ دار ذرا غور کرنا اس بندے نے اپنے ایمان کو چھپایا ہے کلمہ تے پڑھیا ہے جناب موسیٰ نبی دا لیکن دسیا نہیں کہ میں موسیٰ نبی دا امتی بن گیا ہوں یعنی نبی موسیٰ دا میں پیروکار بن گیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منن والا بن گیا ہوں انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن اس گل کو چھپایا ہوا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت روان کر رہے ہیں اللہ پاک کی توحید دے نعرے لا رہے ہیں اللہ پاک کی توحید دے نعرے چلا رہے ہیں آخر کار اس طرح نوبت آ گئی فرعون بے ایمان کہنے لگا اے میری فوجوں میرے جناب پہلے کارو میری فوجوں گل سن لو اپنے جناب وزیراں تے بشیراں تے فوجیاں نوں کہنے لگا کہ جتے تانوں نبی موسیٰ مل جائے استغفر اللہ نعوذ باللہ انہوں قتل کر دیو وہ ساڑیاں گستاخیاں کرتا پھردا ہے مینوں رب ہی نہیں مندا مینوں الہ ہی نہیں مندا یعنی آرڈر جاری ہو گیا جناب موسیٰ نبی دے قتل
ਪੀਛੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੀਰ ਦੂਜੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੀਰ ਦੂਜੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਬੂਦ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੇ ਗਫਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਬੂਦ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੇ ਗਫਾਰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਅੱਲਾ ਜਿੰਦਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੀਰ ਦੂਜੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਹੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬਾ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬਾ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਦਾ
سنتے سنتے سائیں جاتے ہیں سب پتہ ہی نہیں والا کھولا ہے بند ہے جو بس اللہ پاک کا نام لما گے کہ اللہ پاک ساری فرما فرمائے اللہ اکبر اسی طرح ایتل کرسی جڑا بندہ ایتل کرسی پڑھتا ہے اس ایتل کرسی کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ شان ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ ایک نماز ٹائم یعنی فجر کی نماز کے بعد فرضی نماز کے بعد ایک بار ایتل کرسی پڑھیے زور تک اللہ پاک کی عبادت کے اندر آ جائے ایک زور تک زور تو پھر پڑھی پھر اثر تک اثر پڑھی مغرب پڑھی عشاء تک لیکن عشاء کی نماز کے بعد فجر فرض نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے فجر تک اللہ پاک کی عبادت کے اندر ہوتا ہے نبی پاک کے سامنے فرمایا جڑا بندہ ایتل کرسی ہر فرضی نماز کے بعد پڑھتا رہتا ہے اس بندے کے درمیان تے جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت والا ہے مرے گا ایتل سال ختم ہو کے دنیا تو جائے گا رب کے جنت اندر پہنچ جائے یہ میں نہیں کہہ رہا پہلے پیغمبر کی حدیث ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ ساؤنڈ سے کیا پڑھتا ہے اللہ پاک کی بھی حفاظت کرتا ہے تو میں رب کی بھی حفاظت کرتا ہے کبھی اللہ سب تو صحیح ہے ویسے بھی پڑھ لیا پڑھیے اللہ اکبر اللہ نبی پاک کے بعد جڑا بندہ سفر اندر جاتا ہے سفر تے جاتا ہے گھروں نکل پیندا ہے سفر تے جانے دعا پڑھ لیتا ہے نبی پاک کے بعد اللہ پاک کا سارا سفر ہی آسان بنا دیتا ہے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رات کو پڑھ لیتا ہے اللہ پاک چوراں دے ڈاکوں کو بھی گھر کو محفوظ کرتا ہے چور آیا سی نا تین دن بڑا لمبا واقعہ بس سنیا میں اشارہ کیا تیسرے دن کہہ گیا کہ جب ایتل کرسی پڑھے گا اللہ پاک اس بندے دے گھر کی حفاظت آپ خود فرمائے اللہ اکبر سارے بندے جس کی جان نیمے نام بیٹھے انہیں ایک چوکی صاحب ہے انہیں جناب بڑا کتا رکھیا بلی جڑا کوئی لنگن لگے اون وڈ لیتا ہے اللہ اکبر جدوں اسی اس گھر دے کول اس داڑی دے کول اودے مکان دے کول ملن لگا گے دس وسی کتے نوں آواز دینی ہے یا کتے دے مالک نوں آواز دینی اسی آکھاں گے چودھری صاحب سردار صاحب راز صاحب ملکدار صاحب اپنے کتے نوں یاد ہوگی میں لگنا ہے کہ میری ماٹی نہ لگے اللہ اکبر سانو کتے دے مالک نوں آواز دینی پے گی اسی خود اس کتے کول بچ سکتے نہیں بچ سکاں گے اسی طرح رات ہر کام دے کول اگر بچنا چاہے تو سانو رب نوں آواز مارنی پے گی رب نوں پکارنا پے گا یاد ہے شیطان بے ایمان سانو غلط کاماں تے لاوندا ہے برے کاماں تے سانو لے کے جاندا ہے اللہ سانو دی کو بچا لے کہ اپنی حفاظت کے اندر محفوظ فرما یا اللہ سانو شیطان کی شرارتاں کولوں ایندے حسد کولوں بغض تے کینے دے کولوں اللہ پاک دی سانو محفوظ فرما یا اللہ سانو حفاظت خود فرما اللہ اکبر جدوں اسی اللہ پاک کو حفاظت دے واسطے دعا کراں گے اے وظیفے پڑھاں گے تو اللہ پاک ساری حفاظت فرمائے گا آؤ پھر ترجمانی کریے تے گل مکائی کی سکنی لائیے سانو تیریاں پناہاں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں پناہاں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان
چھوٹی جی تے بازار اندر اساں چلنا تے ہوندا ہی ہے صرف اتنا کر لگے کہ نظر ڈیلیاں کر لگے پر آپ دے اندر چلن لگ پئی ہے کہ اے اللہ نے زبان پڑھ دئی ہے نبی پاک نے دسے طریقے تے اللہ اکبر ایک منٹ اندر سامنے اتنی زیادہ نیکیاں کر سکتے کہ ایک جیسا گھر بنانا ہوئے رسول نہیں مرد میرا دلال چھڑنا گھر نہیں پڑتا تے جنت اندر ایک کوٹھی بن جاتی ہو سکتی ہے ایک اور چھوٹی حدیث تے گل مکائی ہے اللہ اکبر جڑا بندہ اپنی زبان تو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے فجر کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار دا ساری دعاؤں بڑی اوکھی اور دسیاں نے ہو سکتا ہے فن دونوں میں لاؤ جی اور سامنے یاد نہیں ہوں گے یہ تو یاد ہوئے نہیں سکتی اتنی اسلام سب اور اتنی بڑیاں دعاؤں نے اے میرے کو چھوٹی سی دعا ہے اللہم تھوڑا جا پڑھ لو کچھ نہیں ہوا اللہم اجرنی من النار جڑا بندہ اے دعا فجر کی نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیتا ہے شام سے پہلے فوت ہو جائے اللہ پاک اس بندے کو جنت عطا کرتا ہے جنت کے بارے نبی پاک کے سامنے نے فرمایا کہ جڑی جنت ہے جو بندہ 3 بار آتا یا اللہ مجھے جنت دے دے یا اللہ مجھے جنت دے دے نبی پاک کی بات نے جنت بول کے آنے اللہ کے بار بار میں مانگتا پہ انہوں عطا ہی کر دے گا کہ جب اسے 7 بار آتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے دے تمام نہیں پڑھتا ہے اللہ ماجرنی من النار یا اللہ مجھے جنت کا نصیب جنت کو بچا کے جنت کا مہمان بنا دے تو جنت نے اپنے جانے 7 بار پہ آتا ہے کہ نمبر دے عطا ہی کر دے اللہ اکبر کہ اس وقت نبی پاک نے فرمایا جڑا مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا ہے فجر تو پہلے فوت ہو جائے پیارے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس بندے میں اللہ پاک جنت کا مہمان بنائے اللہ پاک اس بندے کو بھی اپنی جنت کا مہمان بنائے گا سانو جناب گانے بڑے یاد ہیں فلموں کے نام بڑے یاد ہیں انڈیا کے اکڑوں کا نام بڑا یاد ہے سلطان لائف سے بڑا یاد ہے اگر سانو یاد نہیں کہ قرآن یاد نہیں کہ سانو حدیثاں یاد نہیں وظیفہ یاد نہیں آخری منڈے سنو اللہ سانو کرنا کی چاہیے ایک کام کسی کریے تو رب سانو شانہ عطا کرے گا رب دنیا اندر بھی عظمت عطا کرے گا آخرت میں بھی اللہ پاک سانو عظمت عطا کرے گا حضرات میں آخری پیغام اور میسج میں سے گل ختم کراں چھٹو موسیقی سنو قرآن بن جاؤ سچے مسلمان چھٹو موسیقی پڑھو قرآن بن جاؤ سچے مسلمان گانے سنے تے فلماں ویکھے مومن دی اے نہیں جے شان گانے سنے فلماں ویکھے مومن دی اے نہیں جے شان چھٹو موسیقی پڑھو قرآن بن جاؤ سچے مسلمان بن جاؤ سچے مسلمان سونے قرآن جو مومن بندہ اس دا سینہ ہو جائے ٹھنڈا قرآن دلاں دے زنگ اتارے مردہ دل ہو جاون زندہ نال قرآن دے پیار جو کردا اور نال قرآن دے پیار جو کردا انہوں پیار کرے رحمان چھٹو موسیقی پڑھو قرآن بن جاؤ سچے مسلمان گانے سنے فلماں ویکھے مومن دی نہیں دے شان چھٹو موسیقی پڑھو قرآن بن جاؤ سچے مسلمان چھٹو موسیقی سنو قرآن بن جاؤ سچے مسلمان پیارے پڑھو سب بھائیو کلام الہی اس کو دور بڑی گمراہی ٹی وی ویکھ دل ہو جان کالے قرآن دلاں دی کرے صفائی اس تے اور کتاب نہ کوئی اور اس تے اور کتاب نہ کوئی سب تو اونچا اس دا شان چھٹو موسیقی پڑھو قرآن بن جاؤ سچے مسلمان موسیقی دلاں نوں مردہ کر دی لوگا پھر نہ موسیقی روح دی غذا ہے اور کتنا بڑا برا جملہ سی بول رہے